زیادہ آج ہمارے پاس کیا چیز ہے، ہم لوگوں کے پاس اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ منٹ میں کسی کے اوپر فوراً کوئی چیز بول دیتے ہیں، بولا ہاں یہ تو آج کل جو ہے وہ ایسے ہو گیا ہے۔ رات میں نے دیکھا ایک بندہ گٹکا کھا کے ویڈیو بنا رکھا تھا، ہاں تو ابھی پچھلی جمعرات کو میں نے کچھ بولا تھا، جو فرضی چیزیں وہ فرضی ہیں، میں تو کسی سے تو دبنے والا تو ہوں نہیں میں، تو یہ تو مسئلہ ہے نہیں کہ کوئی اٹھ کے کچھ بھی بولے گا تو میں بولوں گا ہاں ٹھیک ہے۔ 10 لوگ آ کے بولیں گے نہ پیر سائیں تو سائیں نہ کرو، تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو، تو میں نے تو ہلکا ہی ہاتھ رکھا ہے، ابھی تک تو میں نے رکھا ہی نہیں، ابھی تو پوسٹ مارٹم میں نے کیا ہی نہیں۔ پوسٹ مارٹم جب میں نے کرنا سٹارٹ کیا تو دیکھنا ان کی چیخیں نکلیں گی سب کی، یہ جو فراڈ بازیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے فرضی دھندے کھول رکھے ہیں، وہ منہ میں گٹکا ڈال کے قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھو، اور جا کے دین کی تبلیغ یہ لوگ کریں گے اور یہ بتائیں گے بت کافر کہیں ہمیں خدا کی مرضی۔ اب یہ لوگ بتائیں، ان لوگوں کی حالت یہ، وہ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں روٹی ہوتی ہے وہ کوا چھین کے لے جاتا ہے، ان لوگوں کی حالت یہ کہ ان لوگوں نے لوگوں کے وسائل نچوڑ لیے، اور وہ صحیح معاملے پہ اگر دین کا کوئی نیک کام ہو رہا ہو اس پہ کریں تو آپ ٹھیک ہے، اور آپ نے اگر جو ہے وہ بت خانہ بنا رکھا اس کے اوپر آپ ایک تو چوری اور پھر سینہ زوری۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کھلے دل کے ساتھ اس چیز کو ایکسپٹ کریں کہ نہیں بھائی آج تک ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمارے دادے حسن شاہ کی یہاں پہ درگاہ نہیں ہے، تو ہم آج کے بعد یہ جھنجھٹ ختم کرتے ہیں، اور آج کے بعد ہم جو ہے وہ یہاں پہ جو بت خانہ بنا رکھا ہے اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کریں گے، اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کرے۔ نہیں، آپ اس کے اوپر آ کے یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ نہ یہ اولیاء کرام کی توہین ہوگی، یہ ہوگی۔ یہ اولیاء کرام کی توہین کہاں سے ہوئی؟ خواجہ غریب نواز کے یہاں میں نے کہا جاؤ، دادا جمال شاہ کے یہاں پہ جاؤ، صوفی صاحب کے یہاں پہ جاؤ، جو اللہ کے ولی ہیں وہاں پہ جاؤ، کون روک رہا آپ کو جانے سے؟ لیکن بت خانوں کے اوپر میں کبھی بھی آپ کو نہیں کہہ سکتا آپ جاؤ۔ اور بہت سارے لوگوں کے ہزاروں کمنٹ آئے حضرت سرجن پیر میں، سرجن پیر بھی کوئی درگاہ نہیں ہے وہاں پہ۔ ایک بات ہمیشہ دھیان پہ رکھیں، جہاں پہ کوئی اللہ کا بندہ دفن نہیں ہے، چاہے کسی نے 200 سال پہلے سے ہی اگر وہاں پہ قبر بنا رکھی ہے، وہ بت خانہ ہے، وہ قبر نہیں ہے، وہ مزار ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی صورت میں، چاہے یہاں پہ آپ کے پاس میں کھوڑ میں ہو، چاہے ادھر 507 ہیڈ پہ ہو، چاہے ادھر ہو، چاہے ادھر ہو، کہیں پہ بھی ہو۔ یہ آپ ایک سیدھا سمپل قاعدہ سمجھ لیں، جہاں پہ کوئی بندہ مومن دفن نہیں ہے وہ قبر نہیں ہو سکتی، چاہے کسی نے بھی وہاں پہ اینٹیں رکھ دی ہوں، کچھ بھی کر دی ہو، وہ سوائے بت خانے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور پھر بیٹھنے کے کہو تو بولتے ہیں نا ہم کیوں بیٹھیں، آپ کوئی مفتی تھوڑی ہیں۔ بھائی مفتی کیا، میں تو مفتیوں کا بھی مفتی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے کعبۃ العلم کس کو کہتے ہیں؟ جس یونیورسٹی سے گریجویشن میں نے حاصل کی ہے وہاں پہ تم لوگوں کو چپڑاسی نہیں رکھے کوئی۔ کعبۃ العلم کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ تو میں تو الگ بات ہے، ٹائٹل آج کل ہر کوئی بندہ لگا لیتا ہے، میں لگاتا نہیں ہوں، مجھے ان چیزوں کا شوق نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی بات پہ اعتراض کر رہے ہیں تو آپ سامنے آ کے بیٹھیں، بات کریں، میں آپ کے سامنے دلیل رکھ رہا ہوں، قرآن اور حدیث سے آپ رکھیں، ورنہ آپ اپنی غلطی ایکسپٹ کریں۔ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ زبردستی لوگوں کو، اور آپ پچھلے سالوں کا کئیوں کا سروے کر کے دیکھیں، ایسی گمراہیوں کی وجہ سے کتنے لوگ ہماری سنیت چھوڑ چھوڑ کے دیوبندی ہو گئے ہیں، انہی کرتوتوں کی وجہ سے۔ لوگ سوچ رہے ہیں حضرت یار کیا کریں، یہ تو عجیب عجیب معاملات ان لوگوں نے کر رکھے ہیں، اب دین کا نام لے کے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ تو ابھی تک تو میں نے کوئی چیزیں کی نہیں تھی، اب میں کروں گا، کھلے عام کروں گا، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے، ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ کے علاوہ باقی کسی کا ڈر نہیں ہے۔ آج میں لوگوں کے بہکاوے میں آ کے، لوگوں کے دباؤ میں آ کے حق بات کہنے سے دب گیا تو یہاں پہ تو چلو کوئی بات نہیں، آپ چند دن جو ہے وہ لوگوں کے دباؤ میں رہ لیں گے یا کوئی فائدہ اٹھا لیں گے، لیکن کل قیامت کے دن اور قبر کے اندر رب کے سامنے جواب دینا بڑا ٹف ہو جائے گا۔ اسی لیے ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھے، اور جو غلط چیز ہے اس کو ڈنکے کی لاگ لپٹ والی بات نہیں کہ وہ اپنے آپ جیسے بولتے ہیں نا ماکھی گھٹنا بولتے ہیں نا جیسے اپنی زبان میں، یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ تو یار ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، دو چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ کہیں کہ ہاں ادھر دارو ہے ادھر دودھ ہے، چاہے یہ پی لو چاہے یہ پی لو، دونوں ٹھیک ہے، دونوں کو مکس اپ کر لو، دونوں نہیں ہو سکتے۔ جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا تو باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی تھا، جو حق ہے وہ حق ہے۔ اور حق کیا ہے؟ جہاں پہ بزرگ دفن ہے وہاں پہ آپ جا کے آرام سے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، چاہے آپ کے یہاں پہ مسکین شاہ ہیں، چاہے دادا جمال شاہ ہیں، چاہے صوفی صاحب ہیں، چاہے اجمیر ہے، چاہے آپ دہلی چلے جائیں، سرند چلے جائیں، کچھوچا چلے جائیں، بریلی چلے جائیں، جہاں پہ اللہ کا کوئی بندہ دفن ہے وہاں جا کے آپ حاضری دے سکتے ہیں۔ ادھر چلے جائیں، آپ ملکے والی چلے جائیں، دادا حاجی یعقوب شاہ، جہاں پہ اللہ کا بندہ دفن ہے وہاں جا کے آپ پھول پیش کر سکتے ہیں، آپ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔
لیکن جہاں پہ کوئی دفن نہیں ہے، چاہے وہاں پہ 20 کنٹل چاول بنتے ہوں چاہے 50 کنٹل بنتے ہوں، ادھر یا بھی رام دیورا پہ بھی لوگ جا رہے تھے ہزاروں کنٹل بن رہے ہیں، تو پھر اس سے کیا ہے؟ ہر ایک جو ہے وہ مربے کے اوپر جو وہ ٹینٹ لگے ہوئے، تو اس سے کیا ہے؟ بھیڑ کہیں پہ بھی اکٹھی ہو جانا یا پھر جو ہے کہیں پہ بھی جو ہے یہ چیزوں کا جمع ہو جانا کہ لوگ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، یہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ چیز ہم لوگ جو ہے وہ دھیان رکھیں اور اپنے معاملات کو جو ہے درست جو ہے وہ کریں، اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور یہ چیزیں انشاءاللہ العزیز جو حق بیانی ہے یہ کنٹینیو چلتی رہے گی۔ جو اسلام کے نام پہ لوگ دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں، یعنی اسلام کا لبادہ اوڑھ کے الگ الگ جو ہے وہ روپ میں آ رہے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے، ان ساروں کو ایکسپوز کیا جائے گا۔ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں، نمبر سب کا لگنا ہے۔ جو غلط کر رہا ہے، دین کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور دین کا نام لے کے دین کو بدنام کر رہا ہے، تو اس کو پھر چھوڑا نہیں جائے گا، چاہے وہ میرا بھائی ہو، چاہے وہ میرا والد ہو، چاہے وہ میرا دادا ہو، چاہے وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو غلط ہے وہ غلط ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہا جائے گا آپ غلط ہیں، آپ قرآن اور حدیث کے مطابق غلط ہیں، آپ اپنے آپ کو صحیح کرتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ جو اللہ کا نہیں ہے پھر اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کھلے عام یہ چیزیں انشاءاللہ العزیز کہنی پڑیں گی۔ آپ لوگ بھی اپنی نیتوں کا قبلہ درست کریں، گول مول نہیں ہو، ادھر بھی مل جاؤ وہاں پہ بھی کھاؤ۔ حضرت ہم تو خالی چاول کھانے چلے گئے تھے، ہمارا کیا ہے؟ تم بھک منگے تھوڑی ہو، ہر جگہ چلے جاؤ گے منہ اٹھا کے، تمہارے پاس چاول نصیب نہیں ہوتے ہیں۔ کسی نے یہاں کھوڑ میں کوئی ٹوکریوں والی درگاہ بنا دی، کسی نے کوئی سرکیوں والی بنا دی، کوئی ہے ہی نہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ کسی نے اٹھ کے جو ہے یہ کہہ دیا چلو کوئی نہیں حضرت چاول بنے تھے، یہ کیا؟ تمہارے پاس چاول نہیں جڑ رہے ہیں، تمہیں 2 کلو گوشت نصیب نہیں ہوتا، تم کہیں حلوہ کھانے پہنچ گئے تمہیں حلوہ نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ نے سارا کچھ دے رکھا اور حضور کے صدقے سے دے رکھا ہے۔ تو اس دین کو ہم لوگ جو ہے صحیح معنوں میں عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ اور 10-20 منٹ بدام بنا تھا، 40 منٹ چل گیا نہیں کہاں آیا ہے؟ کیا بات ہے؟ اے فاتح الشیر نہیں لار رکھ دیا کہ بس کرو 20 منٹ اور بتا مقبل ادھر داندائی کمٹی کا ہاتھی کو ہمیں نہیں پھر چل ٹھیک بیٹھو دے، درود پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ سید یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ سید یا حبیب اللہ۔ اللہ سلامت رکھے ان کی محبتیں۔ میں نے وقت اصل میں کہا تھا وہ وقت 40 منٹ پورے ہو گئے، لیکن بابے کی فرمائش میں پھر 10 منٹ۔ ایک بات اور میں آپ کے سامنے عرض کروں، یہ چیزیں تھی ہم لوگ دین، کیونکہ ہمیں گول مول والا دین نہیں دیا گیا، یعنی آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ یہ بھی کر لو آپ یہ بھی کر لو، نہ۔ لوگ پرسنلی مجھے فون کر کے کہتے ہیں سید یار تو ہلکا ہاتھ رکھ یار، مینو چھڑ دے تو انہاں نو دوجا رائی رکھ جائے۔ ہاں یہ میرے پاس یار تو آئی کر سانو نہ کر بس تو باقی دوجا لے لے تو۔ میں کہا بھائی مجھے کوئی کسی سے پرسنل دشمنی نہیں۔ شاہ صاحب بیٹھے، دادا جمال شاہ کا مزار ہے 200 سال سے، جہاں پہ حقیقی مزار ہے تو مجھے کوئی دقت، مجھے کیا کسی کو دقت نہیں ہوگی۔ حضور نے کہا جاؤ قبروں پہ آپ جاؤ، ہاں اس کے آداب ہیں، اس طریقے سے آپ جاؤ، لیکن جہاں پہ کوئی بندہ دفن نہیں ہے اور وہاں پہ میں کون ہوتا ہوں کہ تمہیں اجازت دوں کہ ہاں بھائی جاؤ؟ بھائی شریعت میرے باپ کی تھوڑی ہے، میں کون ہوتا ہوں آپ کو پرمیشن دوں کہ نہیں آپ چلے جاؤ؟ میں کون ہوتا ہوں آپ کو کہوں کہ ہاں سرجڑے جاؤ؟ میں کون ہوتا ہوں آپ کو کہہ دوں کوئی بات نہیں تم ایسا کرنا، اندر نہیں جانا، وہاں جاؤ جا کے وہ جو 507 ایڈ پہ جو فرضی چل رہا ہے سسٹم وہاں جاؤ تم کھا کے آئے؟ میں کوئی نہیں ہوں، دین میرا نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے پیارا دین ہے، اور اس کی باتیں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہیں۔